ختم نبوت کے خوبصورت عنوان کے ساتھ آج میں اور آپ جمع ہیں۔ ختم نبوت میرے اور آپ کے آقا و مولا کی وہ شان ہے کہ جو صرف انہی کا مقسوم ہے اور حضور کے ساتھ ہی خاص ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ اس کائنات رنگ و بو میں حضور کے آنے سے تکمیل ہو گئی، اور تکمیل کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی ہدایت کے لیے اتنا جامع پیغام لے کر کے آئے کہ جو قیامت تک آنے والی نسل کی ہدایت کے لیے کافی بھی تھا اور ان کی ضرورتوں کا کفیل بھی تھا۔ مختلف انبیاء علیہم السلام جلوہ گر ہوتے رہے، اور ان کے پاکیزہ وجود سے مختلف صفات کا ظہور ہوتا رہا۔ کسی میں جلال کا غلبہ تھا، کوئی جمال کا پیکر تھا، کوئی حلم کا استعارہ بن گیا، اور کسی کا پاکیزہ وجود لوگوں کو زندگی بخشنے لگا۔ لیکن یہ جتنے بھی اوصاف تھے، اور یہ جتنے بھی کمال تھے، اور جتنے بھی وصف تھے جو متفرق مختلف پاکیزہ اور خوبصورت پیکر جو اللہ نے تخلیق کیے اور دنیا کے اوپر مبعوث کیے، ان سے جن کا ظہور ہوا، وہ سارے کمال اور وہ ساری خوبیاں ایک پاکیزہ وجود میں جمع کر دی، اور اس وجود مسعود کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جب حضور جامع الصفات ہیں اور جامع الکمالات ہیں، اور حضور کا پیغام کامل اور اکمل ہے، تو پھر کسی اور پیغام کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب کوئی اور پیغام اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کسی اور وجود کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کسی اور ہادی مصلح اور رہنما کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ باقی انہیں اس سے فیض لے کر کے، ان سے روشنیاں لے کر کے، انہی کے دیے ہوئے اجالوں سے زمانے کو روشنیاں دینی ہے۔ لیکن کائنات میں پھر دوبارہ اس انداز سے کسی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں، رسول اور پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے کسی کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ یوں نہیں لی جس طرح حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ بنی اسرائیل نے 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا، سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے۔ اذیتیں، تکلیفیں اور کفار کی جانب سے انبیاء پر توڑی جانے والی قیامتیں، ان کا ذکر کتاب رحمت میں بھی موجود ہے، پچھلی کتابوں میں بھی، اور تاریخ کے اوراق میں بھی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کی حفاظت لوگوں سے اللہ خود کرے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اپنے خیمہ میں تھے، اور ایک صحابی تلوار لیے حضور کا پہرا دے رہا تھا، تو آقا کریم نے خیمہ انور سے سر باہر نکالا، اور اس پہرا دینے والے صحابی سے مخاطب ہو کے کہا تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سوال یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ یوں نہیں لی، یہاں تک کہ انبیاء شہید کر دیے گئے۔ اور دوسری بات کہ جتنی بھی منزل من اللہ کتابیں ہیں، وہ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ ہیں، قرآن مجید کے علاوہ 103 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں، تو ان کتابوں کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، تبھی تو ان میں تحریف راپ آ گئی۔ لوگوں نے اپنی جانب سے چیزیں شامل کر لی، اور ان کتابوں کے اندر موجود احکامات کو نکال پھینکا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور ارشاد کیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ جبکہ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا نزول بھی اللہ کی طرف سے تھا، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا،
اور اسی وجہ سے تحریف راہ پا گئی. اور قرآن مجید کے اندر تحریف کا امکان نہیں ہے. اور اگر قرآن مجید کے اندر تحریف کا امکان موجود ہوتا اور اللہ اس کے اہتمام نہ کرتا، ظاہری اور باطنی اہتمام اس کی حفاظت کا نہ ہوا ہوتا، تو آج عالم کفر قرآن کو بدل چکا ہوتا. اربوں خربوں ڈالر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، ان کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو وہ قرآن مجید کو تبدیل کر لیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. یہ جو دور، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ امت کے عروج کا دور نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے. تو زوال امت کے زمانے میں اگر میں آج اسی مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس مجلس میں جو ایک تحصیل یا زیادہ سے زیادہ ایک ضلع کی نمائندہ جو ہے وہ مجلس ہے، تو اس میں سے مجھے سینکڑوں کے حساب سے حافظ قرآن مل جائیں گے. یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہے. زوال امت کے دور میں بھی ایک مجلس میں مجھے سینکڑوں حفاظ ملیں گے. اور پھر پورا ملک پڑا ہے، پوری دنیا موجود ہے، عالم عرب موجود ہے. تو جب زوال امت کے زمانے میں اتنے حفاظ ایک بستی سے ملتے ہیں، جب امت کا عروج ہوتا ہوگا تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو یہ رب نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اور اس کا یہ الوہی انتظام کیا کہ کتاب کو حفظ کے لیے آسان کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، تو انہوں نے اللہ سے 9 سوال کیے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اللہم انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرہ فجعلہا امتی قال تلک امت احمد. کہا مالک، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جس کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے، وہ امت میری امت بنا دے. کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. تو اللہ نے یہ آسانیاں پیدا کر دی کہ اس کتاب کو آسان کر دیا. آئے روز آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ 8 ماہ میں، 7 ماہ میں، 6 ماہ میں قرآن مجید حفظ کر گیا. تو یہ سعادات نصیب ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زوال امت کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ لاکھوں رکھے ہیں جن کے سینوں میں کتاب اللہ کی دولت موجود ہے. اور یہ قدرتی اہتمام ہے. دنیا کی کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، دنیا کی کسی کتاب کا یوں عالم آپ کو نہیں ملے گا. پچھلی کتابوں کے حافظ صرف انبیاء ہوتے تھے. نبیوں کے علاوہ کتابیں کسی کو یاد نہیں ہو پاتی تھی، تبھی کتابوں میں تحریف راہ پا گئی. لیکن اس کتاب کے اندر تحریف اس لیے راہ بھی نہیں پا سکتی کہ اللہ نے اس کا ظاہری اہتمام یہ کیا کہ اس کو لاکھوں سینوں کے اندر محفوظ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری کتابیں منزل من اللہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی؟ قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ یہ ایک سوال بنتا ہے. اور دوسرا سوال کہ باقی نبی بھی سچے تھے، اللہ کے فرستادہ تھے، مبعوث من اللہ تھے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن محبوب علیہ السلام سے کہا کہ محبوب تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور کیسے کیسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کفار غار کے دھانے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اندر دیکھ نہیں پاتے ہیں. یہ محبوب علیہ السلام کی حفاظت کا الوہی اہتمام تھا. تو کیا باقی بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور حضور بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت کیوں کی؟ باقی بھی کتابیں منزل من اللہ ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ جو ہے وہ ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی جبکہ وہ بھی منزل من اللہ ہے؟ تو اس کا جواب سادہ سا، سیدھا سا اور سمجھنے کا ہے. اور اس ایک بات کو اگر غور تدبر سے سمجھ لیا جائے تو ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے. اس لیے ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی کہ اللہ کا نظم کتابوں کے نزول کے سلسلے میں ابھی باقی ہے.
اور ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نازل ہونے والی ہے، دوسری کتاب کے بعد تیسری کتاب نازل ہونے والی ہے۔ اس لیے اگر تحریف راہ پا جاتی ہے تو انسانی وجود ہدایت سے محروم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابھی نزول کتاب باقی ہے۔ قرآن مجید کے بعد چونکہ کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، اور اگر اب بھی یہ کتاب بھی تحریف اس میں ہو جاتی تو انسانیت کے لیے ہدایت کا چشمہ سوکھ جاتا اور وہ کہاں سے روشنی پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کو اس کی اصلی صورت کے اندر باقی رکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد نیا نبی آنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حفاظت اس لیے کی کہ محبوب اتمام دین تیرے ذمے ہے، اس لیے اگر تجھے نقصان پہنچتا ہے تو اور تو کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اتمام توحید کون کرے گا اور اتمام دین کون کرے گا؟ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حفاظت اس طرح فرمائی گئی کہ محبوب کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، اور ہزار آندھیوں کے باوجود یہ چراغ بجھنے نہیں پایا کہ عالم میں ساری روشنیاں اسی کے دم سے ہونی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی حفاظت کا کیا جانا اور قرآن مجید کا محفوظ رہنا، یہ ختم نبوت کی معتبر ترین دلیلیں ہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اس کی نقل بھی پیدا ہوتی ہے، جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس کی نقل پیدا نہیں ہوتی۔ نقل اسی کی پیدا ہوتی ہے جو اصل میں معتبر ہو اور اصل میں جس چیز کی لوگ ضرورت محسوس کرتے ہوں۔ اس لیے حضور کے وصال کے بعد بلکہ حضور کے دور ہمایوں میں ہی مدعین نبوت پیدا ہونے لگے، اور انہوں نے دعویٰ کرنے کیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خبر دی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، اور فرمایا وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، یہ ان کا گمان ہوگا۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، مختلف ادوار میں مختلف لوگ آئے، اسود انسی آیا، مسلمہ کذاب آیا، سجا نامی عورت، یہ تو دور رسالت ماب کی کہانی ہے۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے پیچھے اچھے خاصے لوگ لگا لیے، ان کے متبعین کی ایک اچھی تعداد بن گئی، لیکن اس کے باوجود ان کے منطقی انجام پر پہنچنے کے بعد ان کے جھوٹے ماننے والے بھی صفحہ ہستی سے مفقود ہو گئے۔ آج آپ کو پوری دنیا کے اوپر اسود انسی کا کوئی ماننے والا، اس کا جھوٹا متبع نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ کو مسلمہ کذاب کا کوئی جھوٹا متبع نہیں ملے گا۔ سجا نامی عورت جو کہ نبیہ ہونے کا ادعا رکھتی تھی، اس کا کوئی آپ کو جھوٹا ماننے والا نہیں ملے گا۔ ابو عبیدہ مختار ثقفی کا، جتنے بھی لوگ ہوئے مختلف زمانوں کے اندر اور جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا، ان کے ماننے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کے ناپاک وجود سے دنیا پاک ہو گئی، تو ان کے متبعین بھی خود بخود جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اوپر 2 لوگ ہیں جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں اور ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ ایک پنجاب کا مسلمہ، وہ مرزا قادیانی، اور ایک بہاؤاللہ ایران کا۔ یہ 2 شخص ایسے ہیں کہ آج بھی دنیا کے اوپر بہائی موجود ہیں، پوری دنیا کے اوپر قادیانی موجود ہیں، مرزائی موجود ہیں۔ یہ جھوٹے مدعیان نبوت تھے، اور جب یہ منطقی انجام کو پہنچے اور ان کی اموات بھی بری طرح ہوئی۔ مرزا قادیانی کی موت سے کون بے خبر ہے کہ وہ کس جو ہے وہ خبیث جگہ پہ مرا اور کس ذلت کی موت مرا اور اپنے بدترین انجام کو پہنچا، اور اس کو اس بدترین انجام پر پہنچے ہوئے 100 سال کا عرصہ بیت گیا، اس سے زائد عرصہ بیت گیا، لیکن آج بھی اس کے متبعین موجود ہیں۔ جبکہ باقی بڑے بڑے مدعیان نبوت کے ماننے والے تھوڑی دیر کے بعد اس زمین سے وہ بھی جو ہے وہ چلے گئے، اور آج دنیا کے اوپر آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا۔ اسی طرح بہاؤاللہ ایران کا۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے جو ادعائے نبوت کیا تھا وہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے کیا تھا، اور وہ از خود کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ منطقی انجام کو پہنچے
تو ان کے متبعین کا سلسلہ بھی دم توڑ گیا۔ لیکن یہ دو نام جو میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، بہاؤاللہ ایران کا اور مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے، کسی منصوبے کے تحت ان کو کچھ قوتوں نے کھڑا کیا تھا۔ لہٰذا یہ اگر جو ہے وہ منظر سے ہٹ بھی گئے ہیں تو جنہوں نے کروڑوں روپے صرف کر کے ان کو کھڑا کیا تھا اور جو ہے ایک گروہ کو انہوں نے جو ہے وہ امت کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا، تو وہ کبھی بھی اپنے پیسے ضائع نہیں ہونے دیں گے، تو انہوں نے پھر ان کو اس صورت کے اندر باقی رکھا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ورنہ ختم نبوت کانفرنس کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے، چونکہ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جس کے دل میں ادنا تأمل بھی ہو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ وہ تو بالکل طے شدہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، لیکن بار بار اس کے لیے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو شعور دینے کا مقصود کیا ہے، جبکہ ہر شخص کو جو مسلمان ہے اس کے سینے کے اندر یہ پختہ تر ہے، اس کی روح کی ایک پرت کے اوپر لکھا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے، بلکہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مدعی نبوت ہوں، کو دعویٰ کرے نبوت کا، تو اس سے اگر کوئی شخص معجزہ طلب کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس امکان کو تسلیم کر لیا۔ ہاں، تعجیز کے لیے اگر کوئی عالم دین کرے تو وہ ایک الگ امر ہے، تو کسی شخص کو جو ہے وہ یہ حق بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نبی ہوں تو کوئی اس کو کہے کہ تو معجزہ بت دکھا، تو چونکہ اس کا امکان جب موجود نہیں تو معجزے کا طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو جب ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی مدعی نبوت ہو تو اس سے معجزہ بھی طلب کیا جائے، تو پھر اس کے لیے اجتماعات منعقد کرنا، ہر سال منعقد کرنا، تو یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو صاحب اس کے پیچھے دیکھیے، بٹیرا نہیں لڑتا، بٹیرے کے پیچھے استادوں کے ہاتھ لڑتے ہیں۔ تو یہ استادوں کے جو ہاتھ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ہماری زندگی کو جو ہے وہ زیر و زبر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ہر وقت جو ہے وہ ان کے عقائد سے دور ہٹانے کے لیے اور ان کو مضطرب رکھنے کے لیے ہمیشہ سازشوں کے جال بچھائے رکھے ہیں۔ ایک بدماش تھا، اس نے کہا کہ 4 چیزیں مسلمانوں کے اندر جب تک موجود رہیں گی تو مسلمان ناقابل تسخیر رہیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی، وہ چیز جو ان کو ختم نہیں ہونے دیتی، یہ مٹ بھی جا رہے ہوں تو پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے انہی پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ میدان عمل میں اسی طرح موجود ہوتے ہیں۔ ورنہ دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں ہیں جو دم توڑتی ہیں تو پھر اٹھ نہیں پاتی۔ تو اس نے کہا 4 چیزیں ہیں جو اس قوم کو مٹنے نہیں دیتی۔ سب سے پہلی چیز، قرآن ان کو مٹنے نہیں دیتا۔ قرآن اگر باقی ہے، چونکہ جب کسی بھی قوم کی تھیوری باقی رہے، وہ مسخ نہ ہو، وہ غیر متبدل ہو، تو قومیں پھر دوبارہ اسی تھیوری پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہاں میں ایک جملہ آپ کو اور کہنا چاہوں گا، اور باشعور لوگوں کو خاص طور پہ میں جو ہے وہ متوجہ کروں گا کہ اپنے اپنے نصابوں کی بجائے اپنے خطبوں کا نصاب قرآن کو بناؤ۔ جب قرآن تمہارے خطبوں کا نصاب ہوا، تمہاری فکر کا منہج قرآن سے ترتیب پایا، تو پھر تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، ساری دنیا سے تمہارا رابطہ نہ ہوا، تو تم سب کی فکر ایک جیسی ابھرے گی۔ یہ گروہی جو ہے وہ تفرقہ بازی اور یہ تشتت، یہ افتراق، اس کو مٹانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے جڑ جاؤ، چونکہ اس کی فکر کی وحدت کی وجہ سے جو ہے وہ تم ایک طرح کی قوم بن کے ابھرو گے۔ آج ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، اللہ کرے نصیب ہو، اور اتحاد و یگانگت نصیب ہو، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج تو جدید ذرائع ابلاغ کے باوجود بھی ہم اتحاد پہ نہیں آ رہے۔ ماضی میں ہمارے بزرگ اور صوفیاء اور امت کے مشاہیر، ان کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی نہ رہا۔ سینکڑوں میلوں کی مسافتوں کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، زندگی میں ایک ملاقات ہوئی، کسی کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی کہانی پڑھیے، اپنے شیخ سے ایک ہی بار ملے اور پھر ساری زندگی ان کی تعلیمات پہ زندگی گزارے۔ اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ایک مرتبہ اپنے شیخ سے ملے، ایک مرتبہ دوسرے اپنے دور کے ہم اثر سے ملے، یا ان سے بھی ملاقات نہ ہوئی،
لیکن جو جہاں بیٹھ کے بھی تربیت کرتا رہا، سب ایک طرح کی پروڈکٹ ایک طرح کی تیار ہوتی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ جس نصاب سے وہ تیاری کر رہے تھے وہ سب کا نصاب ایک تھا، اور وہ غیر متبدل کتاب قرآن مجید تھی. اور جب میں اپنا نصاب خود قرار دوں گا اور خود ترتیب دوں گا، آپ اپنا نصاب خود ترتیب دیں گے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو نتائج نکلیں گے، جو اس کے جو صورت گری ہوگی وہ بھی مختلف ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جب تک موجود ہے، ان کی تہذیب کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر ہمیں کائنات کی کوئی چیز برباد نہیں کر سکتی. تو ہم نے اس کتاب سے جڑنا ہوگا. کتاب اللہ کو لے کر کے جب ہم نکلیں گے تو ہم پوری امت کی وحدت کے ضامن بن جائیں گے. تو انہوں نے کہا جب تک قرآن موجود ہے اتنی دیر تک اس امت کو جو وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، تو ان سے قرآن کو نکال لیا جائے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ حج جب تک موجود ہے اتنی دیر تک ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ مسلمانوں کا ایک نظم ہے. گلی کی سطح پہ ہم 5 گانہ نماز میں جڑتے ہیں، دن میں 5 جگہ جمع ہوتے ہیں، یہ ہماری وحدت کی علامت ہے. محلے کی سطح پہ، علاقے کی سطح پہ ہم وہ 8 دن کے بعد جمعے کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں. شہر کی سطح پہ عیدین کے 2 سالانہ اجتماع ہے ہمارے پاس، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے. تو گلی سے لے کر کے عالمی سطح پر ہمارے پاس ایک اجتماعی نظم ہے. نماز با جماعت سے لے کر کے جمعۃ المبارک تک، جمعۃ المبارک سے لے کر عیدین تک، عیدین سے لے کر کے حج تک. تو اس نے کہا کہ جب تک حج کا خاتمہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ اس امت کو توڑا نہیں جا سکتا، چونکہ حج ان کو وحدت کی لڑی میں پرو دیتا ہے اور ان کی عالمگیریت کا ضامن ہے حج. اس لیے حج کا خاتمہ وہ ان کے لیے نقصان کا سبب ہوگا. اور حج کو ختم کرنے کے لیے یہ بہاءاللہ کو کھڑا کیا گیا، مرکزیت کو توڑنے کے لیے. اور اس نے کہا کہ مختلف جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل تیار کر لیے، اور کہا کہ تم اتنا پیسہ صرف کر کے وہاں جاتے ہو تو یہیں ادھر گھوم لیا کرو اور یہی پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا کرو. آج بھی حج کا موسم آتا ہے یا قربانی کا زمانہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لبرل لوگ وہ کالم لکھتے ہیں کہ اتنا پیسہ جو لگا کے وہاں جا رہے ہو وہ کسی غریب کی مدد کر دو. تو یہ اس فلسفے کے زیر اثر ہوتا ہے جو بہاءاللہ کو دیا گیا حج کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے. اور پھر تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس امت کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے جو اسلام کی چوٹی قرار دی گئی وہ جہاد ہے. تو جہاد کا اگر خاتمہ ہو جائے تو اس امت کو تسخیر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی، فاقے کاٹ کر کے بھی اپنی جان ہتھیلی پہ سجا کے اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو اس لیے جہاد کو کس طرح ختم کیا جائے. تو جہاد کے خاتمے کے لیے جس شخص کو متعین کیا گیا، 3 لوگوں کے انٹرویو لیے گئے اور سلیکٹ یہی ہوا مرزا قادیان. اور یہ خود کہتا ہے، اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں نے ترک جہاد اور ممانعت جہاد کے اندر اتنا لٹریچر لکھا ہے کہ اگر ان کتابوں کو جمع کیا جانا ممکن ہو جو اطراف و اکناف عالم کے اندر میں نے پھیلائی ہیں جہاد کی ممانعت میں، تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. اس زمانے کے اندر اس نے اتنا لٹریچر جہاد کے خلاف لکھا کہ جہاد مفقود ہو گیا. یہ قلم کا زمانہ ہے، یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے. تو جہاد کی ممانعت کے لیے اور ترک جہاد کے لیے اس شخص کو متعین کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر سے وہ روح ختم ہو جائے. اور آخری بات جو اس بدماش نے کہی وہ یہ تھی کہ اس امت کو اگر تم بالکل توڑنا چاہتے ہو کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور یہ امت بطور امت باقی نہ رہے، تو ایک کام اور کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ان کے سینے سے عشق رسالت مآب نکال دیا جائے. جب ان کے سینے عشق رسول سے خالی کر دیے جائیں گے تو پھر یہ امت وہ کمزور ہو جائے گی. اور پھر بدبختی سے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ نزاع بنایا گیا. جبکہ آپ ماضی میں مرجیہ، قدریہ، اندیہ، لا ادریہ، معتزلہ اور جتنے بھی ماضی میں فرق ہوئے ہیں، آپ عقائد کی متکلمین کی کتب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں وہ صفات باری پہ ہوئے ہیں، وہ حلال اور حرام پہ اور دیگر موضوعات پہ اختلاف ہوئے. پچھلی صدیوں کے اندر کوئی ایک اختلاف بھی حضور کی ذات پہ نہیں ہوا.
سارے انہی عنوانات پر جو ہے وہ اختلاف ہوئے، لیکن جب یہ منصوبہ تراشا گیا اور اس وقت پھر حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا، اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ مساجد کے ممبر و محراب سے پھر حضور علیہ السلام کی صفات کو ڈسکس کیا جانے لگا، اور مولوی ترازو لے کر بیٹھ گئے اور اس کو تولنے لگے جو تولا نہیں جا سکتا، اور اس کو ناپنے لگے جو ناپا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک سازش تھی جس کا ہم لوگ شکار ہو گئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ بدبختی تھی۔ تو ہمارے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کے لیے یہ سازش کی گئی کہ حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا۔ اسر ابن عباس کو کہاں سے نکال کے لایا گیا، اور پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے فتنہ جو ذات رسالت ماپ پہ جو نزا کھڑا ہوا وہ اسی بنیاد پہ کھڑا ہوا۔ یہ کہانی دردناک بھی ہے اور لمبی بھی ہے، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دور موجود کے اندر یہ جو بار بار خاکے تراشے گئے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ بار بار ایک چیز کو بار بار سامنے لا کر کے ان کے سینے کے اندر جو محبت رسول کی چنگاری ہے اس کو بجھا دیا جائے، لیکن مغرب یہ بھول گیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جس طرح حضرت عیسیٰ کی کوئی توہین کرے تو ہم اس پر کوئی رد عمل نہیں دیتے، ہم اس کو آزادی اظہار کے نام سے برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، تو شاید ایک وقت مسلمانوں پہ بھی ایسا آ جائے گا کہ وہ اپنے نبی کی اہانت کو قبول کر لیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے آقا و مولا کی عزت ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ سبق ہم نے جوان ہو کے نہیں پڑھا، ماں کی گود کے اندر ماں نے لوری دیتے ہوئے حضور کا پیار پلا دیا تھا، حضور کی محبت سے کھا دی تھی۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت سے خالی ہو جائیں۔ اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ یہ کوئی ایسا ہمارا دین نہیں ہے کہ ہم نے عقل کی خرد کی گتھیاں سلجھانے کے بعد کوئی نتیجہ پایا ہو، بلکہ یہ جنون عشق ہے، یہ محبت کی وہ کائنات ہے کہ جو ماں کی گٹی کے اندر ہمیں اور ماں کے جو آغوش کے اندر ہمیں پلا دی جاتی ہے۔ لوگ تو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، ہم محبت رسول سے سانس لیتے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے لیے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے۔ ہم تو حضور کے ساتھ یہ والہانہ محبت رکھتے ہیں، یہ الفت کا رشتہ، اور یہ الفت کا جہاں ہمارے سینوں کے اندر جو ہے وہ آباد ہے۔ تو حضور کی محبت، حضور کا عشق اور حضور کا پیار یقیناً میرے صاحبوں ہمارے لیے سرمایہ حیات